أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنوان: روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دل کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت مبارکہ روزے کے اصل مقصد کو نہایت واضح انداز میں بیان کرتی ہے. روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی تربیت ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے عطا کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان ہر لمحہ یہ احساس رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے کیونکہ اسے اللہ کی نگرانی کا یقین ہوتا ہے. یہی کیفیت انسان کو اللہ کا مقرب بندہ بناتی ہے. روزہ اسی تقوی کو پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. سوچئے، سخت گرمی ہو، حلق خشک ہو رہا ہو، پانی سامنے موجود ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، مگر آپ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے پانی نہ پئیں، یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چیزوں سے بچنا تو اور بھی آسان ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ ہم میں سے بعض لوگ روزے کو صرف ایک رسم سمجھ لیتے ہیں. صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں مگر زبان پر قابو نہیں رکھتے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، غصہ کرنا، یہ سب جاری رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور برے اعمال چھوڑ نہ دے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حدیث ہمیں چونکا دیتی ہے. اگر ہمارا روزہ ہمارے اخلاق کو نہ بدلے تو ہم نے روزے کی روح حاصل نہیں کی. پیارے ناظرین، روزہ ایک تربیتی کیمپ ہے. یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. جب بھوک لگتی ہے اور ہم صبر کرتے ہیں تو ہم اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھتے ہیں. جب غصہ آتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو قابو میں لاتے ہیں. نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن روزہ نفس کو کمزور اور روح کو مضبوط بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں انسان کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. روزہ ہمیں دوسروں کا درد بھی سکھاتا ہے. جب ہم بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جو سال بھر بھوکے رہتے ہیں. اسی لیے رمضان میں صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. اگر ہمارا روزہ ہمیں قرآن کے قریب نہ لے جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں. کیا ہم نے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بڑھائی؟ کیا ہم نے اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی؟ روزہ خلوص سکھاتا ہے. نماز سب دیکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا حال صرف اللہ جانتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود روزے کا اجر عطا فرمائیں گے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے؟ اگر ہم رمضان میں نماز پڑھیں، قرآن سنیں، گناہوں سے بچیں، مگر عید کے بعد سب کچھ چھوڑ دیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس مہینے کا حق ادا نہیں کیا. اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان ہمیں مستقل طور پر بدل دے، ہمارا کردار بہتر ہو جائے، ہماری زبان نرم ہو جائے، ہمارا دل صاف ہو جائے. روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے.
اصل کامیابی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ آنکھوں کا روزہ رکھیں گے، حرام سے بچا کر، زبان کا روزہ رکھیں گے، جھوٹ اور غیبت سے بچا کر، دل کا روزہ رکھیں گے، حسد اور نفرت سے پاک کر کے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے اور تقوی ہی انسان کو اللہ کا قریب بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی اصل روح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور حقیقی تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس روحانی سفر کا حصہ بنیں۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔